ان نشستوں میں یہ ہوگا کہ جو فکر اسلامی ہے اس فکر اسلامی کو اپنی تفصیل کے ساتھ اور گہرائی اور گیرائی کے اعتبار سے سمجھا جائے کہ وہ ہے کیا بنیادی طور پہ، جس چیز کے ہم دعوے دار ہیں، جس لیگیسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں، جس فکر کے ہم والی وارث ہیں، جس کا ہم نام لیتے ہیں، جس کو ہم بیان کرتے ہیں، جس پر ہم عمل پیرا ہیں، وہ کیا ہے بنیادی طور پہ۔ تو بالعموم لوگ چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ سرسری طور پہ، اور بہت ساری چیزوں کا انہیں پھر پتہ بھی نہیں ہوتا۔ پچھلی جو نشست تھی اس میں اسی حوالے سے اس کی تاریخ کیا ہے مختصر وہ ہم نے سمجھی تھی، اور دیکھا تھا کہ کن حضرات نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اب یہ کوشش ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان سب چیزوں پر جو لکھا ہے یا جو بیان کیا ہے اس سے سبکن گزرا جائے، اور اس معاملے کی یہ پہلی ایک ہماری نشست ہے جس سے ہم باقاعدہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ ہے عزم تنظیم کے نام سے، اور حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک تقریر ہے جو 1974 کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جب ڈاکٹر اسرار صاحب کے لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے وہ تنظیم اسلامی بنائی تھی، اور یہ جو کتابچے ہیں سارے یہ تنظیم اسلامی کے شائع شدہ، اور ان میں تنظیم اسلامی ہی کا بہت ذکر آئے گا، لیکن ہمارے پیش نظر یہ سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ تنظیم اسلامی اب اپنی اس فکر پر نہیں رہی، اور اس سے منحرف ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم اب اس فکر کے والی وارث ہیں۔ ہم ظاہر ہے پہلے تنظیم میں تھے، پھر تنظیم اسلامی سے نکلنے کا علیحدگی کا معاملہ ہوا، اور اب یہ ہے کہ یعنی وہی فکر کہ جس کا آغاز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یا یہ صحیح معنوں میں بعد میں اگر وہ کہا جائے جنہوں نے یعنی باقاعدہ کوڈیفائی اور فریز کر کے ان چیزوں کو آگے بڑھایا، وہ علامہ اقبال مرحوم کی شخصیت ہے۔ تو اس کو پھر اپنی تفصیل کے اعتبار سے سمجھا جائے۔ یہ ایک جو تقریر ہے ڈاکٹر صاحب کی 1974 کی، ایک 20 روزہ 25 روزہ منتخب نصاب جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے مرتب کیا ہے فرائض دینی کا جو جامع تصور ہے اس کی تفہیم کے لیے، اس کی ایک تربیتی کورس ڈاکٹر صاحب نے کرایا تھا، تربیت گاہ تھی ایک 20-25 دنوں کی۔ اس کے اختتام پر پھر ڈاکٹر صاحب نے کچھ اعلانات وغیرہ کیے، اور وہ اعلانات اصل میں تنظیم اسلامی کے قیام ہی کے حوالے سے تھے۔ تو وہ جو تقریر ہے اس موقع کی، وہ تقریر ہم نے سمجھنی ہے کہ وہ بات کیا تھی، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کا اصل میں سارا جو ذہنی فکری پس منظر ہے وہ اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے۔ اس سے آپ میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے گزرے ہوئے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں تیزی کے ساتھ گزریں، اور اصل جو پھر فکری مباحث بعد میں جا کر آئیں گے جن میں مزید پھر گہرائی ہے، وہ ہم وہاں جا کر پڑھیں گے۔ البتہ یہ کہ یہاں پر اس کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ پس منظر میں یہ سارا پہلو رہے کہ یہ کام ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیوں شروع کیا تھا۔ ہمارا چونکہ شبان المسلمین کا معاملہ یہ ہے کہ ہم تنظیم اسلامی کا ایک آف شوٹ ہیں، تنظیم اسلامی سے ہم نکلے، اور ہم نے جو اپنے جو بنیادی فکر ہے تو دستور میں ہم نے بنیادی افکار کے حوالے سے، بنیادی فکر کے حوالے سے 7 کتابچوں کو طے کیا ہے۔ ان میں اول درجے میں یہ عزم تنظیم ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ تنظیم اسلامی کا تعارف ہے، تیسرے نمبر پہ تنظیم اسلامی کی دعوت ہے، اور چوتھے نمبر پہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر ہے، پانچویں نمبر پہ جو ہے وہ مروجہ تصوف یا سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی احسان اسلام یہ ہے، چھٹے نمبر پہ اسلام اور پاکستان، یہ پورا بکلٹ نہیں ہے بلکہ اس کا آخری حصہ ہے، اور ساتویں نمبر پہ مرض نفاق والا جو مضمون ہے وہ ہے۔ تو یہ 7 بنیادی جو بکلٹس ہیں یہ ہماری بنیادی فکر ہیں، اور ہم نے اپنے دستور میں یہ طے کیا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے ان 7 کتابچوں سے کلیتاً اتفاق ہے، اور صرف ایک چیز میں ہم نے اختلاف کیا ڈاکٹر صاحب سے، وہ بیعت کا مسئلہ ہے، اور اس کو بھی لکھ دیا ہے کہ ہمارے نزدیک اقرب الی السنہ رائے یہ ہے کہ اقدام کے مرحلے پر بیعت لی جائے۔ تو یہ کچھ یعنی مختصر سی بات ہے اس حوالے سے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے کیا اتفاق ہے، اور اختلاف اگر کسی جگہ پر ہم نے اس کی جسارت کی ہے ڈاکٹر صاحب سے تو وہ بھی کس درجے میں ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 4 پہ آ جائیں۔ میں نے بکلٹ شیئر کر دی ہے گروپ میں، تو وہاں سے بھی آپ لوگ اسے کھول سکتے ہیں۔ منتخب نصاب آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کا؟
میرے علاوہ 25 لوگ موجود ہیں، تو بتائیں جناب کتنوں نے سنا ہوا؟ کوئی ہاتھ شاتھ کھڑے کریں، کو پتہ چلے حرکت ہے۔ عمران بھائی یہ ٹائٹل کا بھی سمجھائیے گا تھوڑا سا، یہ جو لفظ ہے۔ جی جی سمجھا دیں گے سر، سمجھا دیں گے۔ کوئی مائک پہ بھی آ کے بولیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عمران بھائی، میں نے الحمدللہ اس کو 2-3 دفعہ پڑھا، ڈاکٹر عبدالسمی صاحب سے بھی سب اس کو پڑھا۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب سے جی۔ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ 4 لوگ۔ اچھا، کسی کو کوئی ہے اندازہ یہ منتخب نصاب ہے کیا؟ کوئی حامد بھائی بتائے نا، یہ ہے کیا بنیادی طور پہ؟ حامد علوی صاحب کدھر گئے؟ معذرت خواہ سر، یہ ذرا اس میں موبائل میں یوز کر رہے ہیں تو ذرا فیملیئر نہیں ہے اس سے، کب ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کیسے بند کرنا ہے، اس لیے تھوڑی لیٹ ہو رہے ہیں۔ جی 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 سر منتخب نصاب جو ہے بیسیکلی جو ڈاکٹر صاحب نے جو اس کی تفاصیل بتائی ہیں کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے قرآن کریم کے جو مقامات ہیں وہ مقامات منتخب کیے جہاں جن کے ذریعے یعنی پورے قرآن کا کمپریہنسو پیغام جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو اس میں کچھ چیزوں کے اضافے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے وہ مقامات جو ہیں وہ دروس کی شکل میں جو ڈیلیور کیے تو ان کو منتخب نصاب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ فرائض دینی کا جو جامع تصور ہے اس کو ڈاکٹر صاحب نے جس انداز سے واضح کیا ہے اور جو بات بیان کی ہے فرائض کے عنوان سے، اسے بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے منتخب نصاب۔ وہ مجموعہ ہے وہ نصبات کا جس کا آغاز کیا تھا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جی ابو بکر بھائی، آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہے؟ اچھا، میرا پڑھانے کا جو انداز ہے نا وہ انٹریکٹیو ہے، میں یعنی مونولوگ نہیں رکھتا، میں تو آپ کو بار بار جو ہے نا وہ چونڈی وڈوں گا کہ بھائی آپ لوگوں نے بھی بولنا ہے۔ السلام علیکم، آواز آ رہی میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ جی میں نے بس آپ کا سنا ہوا ہے۔ اچھا جی چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ منتخب نصاب جیسے بات آ بھی گئی ہے، منتخب نصاب ایک مسلمان پر من جانب اللہ کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو اگر کسی نے سمجھنا ہے تو وہ مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر 1، یہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 بھی ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن 12 اس سے جو ہے وہ گو تھرو ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو یعنی انٹرنیٹ سے بھی مل جائے گا، اور ڈاکٹر صاحب اور خالد عباسی صاحب کے اور بھی لوگوں کے اس حوالے سے تفصیلی لیکچر موجود ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عنوان کا اسد بھائی نے کہا کہ اسے کلیئر کرتے ہیں۔ صرف گندیم، صرف گندیم کہتے ہیں یہ پہلا نام تھا اس کتابچے کا، بعد میں پھر عزم تنظیم اس کا نام رکھا گیا۔ صرف گندیم کہتے ہیں اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی کے آگے جھکا دینا، اپنا سر جھکا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب زندگی جو ہے وہ اب میں تنظیم اسلامی بنانے کے لیے جا رہا ہوں، تو بنانے نکلا ہوں، اور یہ کہ اب دین کی دعوت اور اقامت کا کام ایک جماعت کی صورت میں کرنا ہے، لہٰذا اب سب کچھ جو ہے وہ تیرے حوالے ہے۔ تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی، طوفان نوح جب آیا تو کشتی بنائی، تو پھر کشتی چلی، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کشتی کا جو ہے وہ اس کو پار لگانا اور اس کو چلا دینا اور اسے نکڑ پہ لگانا وہ سب تیرے اختیار، وہ تیرے ہی نام سے ہے کہ جس کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور اس کو چلانا، اس کو پار لگانا بھی جو ہے وہ تیرے ہی ذمہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جماعت بنا رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں اس کا، تو پھر ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو چلانا اور پھر یہ کہ اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانا یہ جو ہے وہ تیرے ہی ذمہ ہے، تو ہی اسے کر سکتا ہے۔ اچھا جی، تو صفحہ نمبر 4 پہ آ جائیں۔
पहला पैराग्राफ छोड़ के मैं दूसरे से पढ़ रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस तरबियत गाह के प्रोग्रामों में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये तरबियती कोर्स है मुंतखब निसाब पर मुश्तमिल, उसके दुरूस पर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस तरबियत गाह के प्रोग्रामों में मरकजी हैसियत मुताला कुरान हकीम के उस मुंतखब निसाब के दर्स को हासिल थी जिसका आगाज़ 1 जुलाई सूरतुल असर से हुआ था और इख्तिताम सूरतुल हदीद पे हुआ था। 6 असबाक हैं इसके, और यानी पहला हिस्सा जो है वो जामे असबाक है जिसमें 4 दुरूस हैं। उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा वो मबाहिस ईमान, तीसरा मबाहिस अमल सालेह, चौथा मबाहिस जो है वो तवासी बिल हक, और 5वां मबाहिस तवासी बिल सब्र, और छठा जो है वो सूरतुल हदीद पर मुश्तमिल है। तो ये 6 असबाक हैं। इसका जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि सूरतुल असर से आगाज़ इसका हुआ था और इख्तिताम सूरतुल हदीद पर हुआ, और जिसके बारे में मैंने आगाज़ में भी अर्ज़ कर दिया था और बाद में भी मुतअद्दिद बार वाज़ेह किया कि इसकी तरतीब में असल मकसद ये पेश नज़र रहा है कि हमारे सामने अल्लाह के दीन का एक सही, हमागीर और जामे तसव्वुर भी आ जाए। ये 3 बातें बहुत अहम हैं। हमारे सामने अल्लाह के दीन का सही, हमागीर और जामे तसव्वुर भी आ जाए, और हम अपनी जिम्मेदारियों पर और हम पर अपनी जिम्मेदारियां और फ़राइज़ भी मुनकशिफ हो जाएं। इसका एक मतलब है इन 3 अल्फाज का कि मुआशरे के अंदर या हमारे जो मजहबी रिवायत है उसके अंदर दीन का जो तसव्वुर है वो सही नहीं है, कोई और तसव्वुर मौजूद है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि हम इसमें इसके ज़रिए से जो दीन का सही तसव्वुर है उसको लोगों के सामने वाज़े कर सके, नंबर 1। नंबर 2, हमागीर। इसका मतलब क्या है कि जो तसव्वुर बिल उमूम मुआशरे में मौजूद है वो हमागीर भी नहीं है, वो महदूद तसव्वुर है। और अगला लफ्ज जामे का है, तो जामे के मुकाबले में जो दूसरा लफ्ज आता है वो भी महदूदियत का होता है। एक शय महदूद होती है, एक शय जामे होती है। तो मुआशरे के अंदर जो बिल उमूम फ़राइज़ का तसव्वुर मौजूद है वो तसव्वुर, इसके लिए डॉक्टर साहब एक और लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे, मस्ख शुदा, परवर्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ दीन, कि जहां पर नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात जो कि हकीकत में पिलर ऑफ इस्लाम है, जो कि हकीकत में दीन के सुतून है, जो कि हकीकत के एतबार से देखेंगे तो दीन की वो दीवारें हैं, लेकिन कुल अमारत दीन की ये नहीं है। दीन की अमारत जो है वो इससे बहुत बड़ी है, बहुत शानदार अमारत है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है जिससे दीन की पूरी अमारत का एक तसव्वुर लोगों के सामने आ जाए, ये पेश नज़र है इस मुंतखब निसाब के ज़रिए से वाज़े करना। गोया हम पर यह भी वाज़े हो जाए कि हमारा दीन है क्या, और ये भी मुनकशिफ हो जाए कि वो हमसे चाहता क्या है। यानी ये 2 बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक है दीन का हमागीर तसव्वुर, और दीन हमसे क्या चाहता है, यानी कि फ़राइज़ क्या आयद होते हैं, तो दूसरी बात अलग है। यानी फ़राइज़ का जामे तसव्वुर, दीन का जामे तसव्वुर, फ़राइज़ का जामे तसव्वुर, ये 2 बातें वाज़े जो करने की कोशिश की है डॉक्टर साहब ने उस मुंतखब निसाब के ज़रिए से। तो आज भी जब हम ये बात करते हैं ना कि यानी फ़राइज़ लोगों पर वाज़े हों, तो उसके लिए जो टूल है बुनियादी तौर पे वो कुरान मजीद ही है, और मुंतखब निसाब सारे का सारा चूँकि वो कुरान मजीद ही के मबाहिस पर मुश्तमिल है, तो इसलिए उस अगर यानी फ़राइज़ का कोई कॉन्सेप्ट लेना हो तो वो मुंतखब निसाब की तरफ रुजू करना चाहिए। अच्छा जी, तो एक तो ये बात है कि जो सामने आया, अब इसकी तफसील है कि जो आगे आ रही है। और आज इस निसाब के साथ इत्तेफाक फरमाएंगे कि तरबियती प्रोग्राम के दूसरे हिस्सों में चाहे कोई कमी रह गई हो, जहाँ तक इस बुनियादी मकसद का ताल्लुक है वो बतमाम कमाल न सही ज़रूरी हद तक बहरहाल पूरा हो गया है। चुनाचे एक तरफ तो ये वाज़े हो गया कि हमारा दीन आम मजहबी अकायद और रसूम का मजमुआ नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी पर हुक्मरानी चाहता है। दीन जो है वो चंद अकायद और रसूम, इसी में आप इबादत को भी शामिल कर लीजिए कि चंद इबादत का मजमुआ नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी पर हुक्मरानी चाहता है। दीन के तो इसके अलावा भी गोशे हैं, और जिंदगी के हर गोशे पर अमलदारी का तालिब है, और अपने मानने वालों से इसका मुतालबा ये है कि अव्वलन वो उसे खुद अपनी जिंदगियों में बतमाम कमाल राइज करें, और फिर इसे हैयत इज्तिमाइया हत्ता के पूरे कुर्रे अर्जी पर नाफिज व गालिब करने की कोशिश करें, और इसमें तन मन धन सब कुछ खपा दें। और दूसरी तरफ
اس نہ صرف یعنی محدود بلکہ مس شدہ ہے، وہ لفظ بھی آگے پرورٹڈ، تصور دین کی غلطی بھی پوری طرح واضح ہو گئی، جس نے امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کے قوا شل کر دیے اور اسے بحیثیت مجموعی جمود اور تعطل کا شکار بنا کر رکھ دیا ہے۔ اعضاء جو ہیں وہ جو قوا ہیں وہ شل کیسے کر دی ہیں؟ وہ شل اس طریقے سے کر دی ہیں کہ اب حرکت باقی نہیں رہی۔ جب بھی انسانی جسم ہے نا، ہاتھ کی مثال لے لیں، بازو کی مثال لے لیں، اس میں کسی بھی آرگن سے جب آپ اس کا کام نہیں لیں گے، جو اس کا ڈیو فنکشن ہے وہ جب آپ نہیں اس سے لیں گے فنکشن، وہ نہیں کرے گا، تو پھر اس نے شل ہونا ہے۔ تو دین کا بہت بڑا حصہ وہ چونکہ اجتماعی نظام سے بحث کرتا ہے، تو جب آپ نے اجتماعی نظام قائم کرنا نہیں تو بہت سارا دین جو ہے وہ جمود اور تعطل کا شکار ہو جائے گا۔ اور امت میں چونکہ ظاہر ہے کہ ایک جو تصور جس نے یعنی پریویل کیا ہے، جو تصور پینیٹریٹ کر گیا، وہ تصور محض چند عقائد اور عبادات اور رسومات تک اپنے آپ کو محدود رکھنے کا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ امت کی عظیم اکثریت جو ہے وہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ عضو معطل بن کر رہ گئی، وہ حقیقت کے اعتبار سے ساتھ نہیں چلی۔ اور اس میں جو آج صحیح معنوں میں جو حقیقت ہے نا امت کی، آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہ 74 کی لکھی ہوئی تحریر ہے ڈاکٹر صاحب کی، یعنی تقریر ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ اب آج جو ہم 2024 میں بیٹھے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا بھائی؟ 50 سال ہو گئے۔ تو 50 سال پہلے کی یہ تحریر ہے، وہ تقریر ہے، 50 سال بعد بھی معاملہ جوں کا تو ہی ہے، شاید کوئی اس سے 19-20 کا ہی شاید فرق آیا ہو تو آیا ہو، بعض اعتبارات سے اس سے بھی کیا گزرا معاملہ۔ اور وہ کیا ہے؟ عملی اعتبار سے امت مسلمہ مجموعی طور پر اس وقت مرجیہ فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ مرجیہ ہماری امت کی تاریخ میں ایک فرقہ رہا ہے۔ اس طبقے کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو لہٰذا عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بالکل ایک گمراہ کن قسم کا تصور لوگوں نے نکالا۔ آج اب معاشرے میں جائیں، لوگوں میں پھریں، تو لوگ ایک وہ ضروری حد تک، ضروری بھی کیا، بس مارے باندھے کی جو ہوتی ہے نماز کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی خیر دیتا شتا کوئی نہیں ہے، حج بھی ایک فیشن بن کر رہ گیا ہے، اور نمازیں لوگ پڑھ لیتے ہیں، بہرحال وہ تھوڑا بہت کوئی احساس ہے، روزہ ہماری روایت میں شامل ہو چکا ہے، تو وہ ماحول چونکہ پورے ملک میں پوری امت میں بنتا ہے تو لہٰذا وہ روزے کا بھی اہتمام ہے۔ لیکن ساری کی ساری چیزیں، یہ چاروں اراکین اسلام روح دین سے خالی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں کہ رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو وہ اور وہ کیا کہتے ہیں، وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو حقیقت کے اعتبار سے جو ان عبادات کی بھی جو روح تھی، وہ روح بالکل مر چکی ہے، وہ روح ہم نے مار دی، بلکہ یوں کہنا چاہیے۔ تو وہ اور چونکہ دین کا اصل تصور ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ان عبادات کا اصل محل و مقام کیا ہے، تو لہٰذا جو شے رہ گئی ہے وہ محض رسم ہے، عبادات کی بھی رسم اور باقی چیزوں کی بھی رسم اور چند عقائد۔ تو یہ وہ پرورٹڈ کانسیپٹ آف دین ہے کہ جو اس وقت امت کا ہے، اور اسی نے امت کو بھی ایک امت کی عظیم اکثریت کے قوا بھی شل کر دیے ہیں، اور مجموعی طور پہ اسے جمود اور تعطل کا شکار بھی بنا کر رکھ دیا ہے۔ اچھا جی، اب ظاہر ہے کہ اب میں آگے پڑھ رہا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ نیت اور ارادے کا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں۔ ایک شخص سویا ہوا ہے، خواب غفلت میں ہے، اسے تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن ایک شخص جاگا ہوا ہے، وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، ایسے شخص کو تو جگایا نہیں جا سکتا۔ تو اگر کوئی سمجھنے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو تو بات دوسری ہے، لیکن اگر کوئی واقعتاً جاننا چاہے کہ حضور قرآن انسان کی نجات کے ناگزیر لوازم کیا ہیں، ناگزیر یعنی ضروری، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے اور عفو و درگزر کے مستحق قرار پانے کی کم از کم شرائط کیا ہیں، تو اس کے لیے اجمالاً سورۃ العصر بھی کفایت کرتی ہے، اور تفصیلاً یہ پورا نصاب تو حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد اصل مسئلہ عمل کا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی مرحلہ سب سے کٹھن ہے،
اور اصل دشواری یہیں پیش آتی ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے جس سے متعلق اپنی زندگی کے ایک اہم فیصلے کا اظہار و اعلان اور اس کے پس منظر کی وضاحت کے لیے میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو اس پیراگراف میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے سامنے جب فرائض واضح ہو جائیں تو اب وہ عمل کی طرف نہ بڑھے تو ظاہر ہے یہ خسارے کا سودا ہے۔ اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو جاگا ہوا اس کو جگانا کیا مانی۔ تو ایک شخص کے سامنے جب فرائض واضح ہو گئے، پوری دعوت کھل کر سامنے آ گئی، قرآن مجید سے آ گئی، احادیث کے ذریعے سے آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے آ گئی، صحابہ کرام کی زندگیاں اس پر گواہ ہیں، اس کے بعد بھی اگر کسی شخص نے ٹس سے مس نہیں ہونا تو پھر اب اس شخص پر کیا کہا، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ اصل مسئلہ نیت اور ارادے کا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ نیت اور ارادہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے بندے کو۔ اور یہی وہ معاملہ، اچھا جی، تو اس سے پیشتر کہ میں وہ فیصلہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ میرے اب تک کے کام کی نوعیت صرف درس و تدریس کی رہی ہے، نہ کہ کسی ہماگیر دعوت کی، اور میں یہ بات مسلسل واضح کرتا رہا ہوں کہ میری حیثیت اصلاً صرف ایک طالب علم کی اور زیادہ سے زیادہ ایک مدرس یا معلم کی ہے، نہ کہ داعی یا مبلغ کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب اپنا جو ہے یعنی ماضی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اب تک کہ میں نے یعنی کیا معاملہ رہا ہے، کیا کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات مبارکہ میں ایک جملہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، یعنی میں تمہیں بھی تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی۔ میں اپنے لیے تو وصیت یا نصیحت کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا، یعنی میرے اب تک کے درس و تدریس و تعلیم و تعلم میں قرآن کی نوعیت محض یہ رہی ہے کہ میرے نزدیک عضروِ قرآن ہر مسلمان پر اس کے دین کی جانب سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ یہ ہیں جو میں آپ حضرات کو بھی بتا رہا ہوں، اور خود اپنے آپ کو بھی ہم سب حسب صلاحیت و استعداد ان پر مکلف بھی ہیں اور ان دلہ مسئول اور جواب دہ بھی، اور ہمیں ان سے عہدہ برا ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ماضی ہے، ڈاکٹر صاحب اپنا بیان کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ درس قرآن کی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا تھا، جماعت اسلامی سے نکلے ہیں 1957 میں، اس کے بعد پھر ساہیوال منتقل ہو گئے، اور ساہیوال میں پھر اپنا ایک قرآن ہاسٹل کے نام سے ایک ادارہ بھی بنا لیا تھا، جس میں نوجوان طلبہ بھی آ کے ٹھہرا کرتے تھے اور ان کو عربی گرامر سکھانی، اور وہ جو منتخب نصاب کا ایک ابتدائیہ تھا اس سے بے گو تھرو کرواتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر کراچی رہے 3 سال، پھر کراچی سے واپس بھی آ گئے اور یعنی لاہور آ کے شفٹ ہو گئے تھے پھر، اور اس کے بعد 1965 میں پھر پرماننٹ لاہور شفٹ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہیں سے کام کا آغاز کیا ہے، یعنی بڑے پیمانے پہ درس قرآن کا۔ ادارہ اشاعت الاسلامیہ ایک بنایا تھا ڈاکٹر صاحب نے، اپنے ذاتی خرچے سے وہ چلاتے تھے اسے، اور جو بھی کوئی اشاعت کے معاملات تھے کتابوں وغیرہ کے تو وہ اسی کے ذریعے، اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اس دوران یوں سمجھیے کہ 57 سے لے کے تو 74 تک، یہ تقریباً 17 سال ہیں کہ جو یا 18 سال آپ کہہ لیں، تو یہ عرصہ ڈاکٹر صاحب نے تعلیم و تعلم قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہے درس قرآن کی حد تک۔ اب قرآن مجید سے ظاہر ہے فرائض واضح ہوتے ہیں، تو فرائض لوگوں کو بتایا کرتے تھے، پری ریکویزٹس بتایا کرتے تھے، توجہ دلاتے تھے، لیکن خود اس عملی کام میں بھی اپنے آپ کو شریک نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اپنے آپ کو بھی اس سے یعنی وہ یوں سمجھے کہ وہ مرحلہ شاید ابھی نہیں آیا، اور دعوت و تحریک یعنی دعوت و تبلیغ کی حد تک ہی محدود رکھا، اور وہ بھی تعلیم و تعلم قرآن کے معاملے میں۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے آگے بڑھے ہیں یہ 74 میں، اور پھر باقاعدہ تنظیم اسلامی کے قیام کا اعلان کیا ہے کہ اب زندگی جو ہے وہ محض تعلیم و تعلم قرآن کی حد تک نہیں رہے گی، بلکہ فی الواقع دعوت دین اور اقامت دین کی جدوجہد جو ہے اس کا اب ہم نے آغاز کرنا ہے، اور وہ پھر تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے کر دیا۔ تو یہ ہے جو ایک پس منظر ہے ڈاکٹر صاحب کے ان 16 17 18 سالوں کا۔ یہاں تک کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جو اب تک پڑھا ہے اس سے متعلق۔ سوال یہ ہے کہ عمران بھائی یہ اس طرح سٹیپس بنا کے ہی چلنا چاہیے کہ نہیں
جتنا آ گیا جتنا پتہ چل گیا اس پہ سٹارٹ کر دینا چاہیے کام. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی تک تو عملی جو ہے وہ تحریکی یا عملی طور پر جو تھا وہ خود بھی انہوں نے بتایا کہ نہیں میں نے کام نہیں شروع کیا تھا, صرف درس و تدریس میں ہی رہا تھا. تو یہ سٹیپس بنانے چاہیے یا نہیں اس طرح؟ اس میں جو اہم ترین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ پر فرائض واضح ہو گئے ہیں تو فرائض کی ادائیگی کے لیے کوئی جماعت موجود ہے یا نہیں. اگر تو موجود ہے تو پھر اس جماعت میں شامل ہوں. پھر 1.5 انچ کی الگ مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. پھر تو آپ بالکل دین میں ایک نیا فرقہ کھڑا کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی جماعت اس فکر پر نہیں ہے جو مجھے سمجھ آیا قرآن مجید سے, یا جو میں نے سیرت کا مطالعہ کیا اس سے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات, تو کوئی بھی تحریک نہیں ہے, کوئی بھی جماعت نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے, بندہ اپنی دعوت کا کینوس بڑھاتا ہے, اس میں کچھ عرصہ بھی اس کو لگتا ہے, اور جب چند ساتھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک جماعت بنا کر نکل پڑتا ہے. تو یہ ہے معاملہ. اگر تو جماعت موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر اس میں بندے کو وقت لگ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے وقت میں تو جماعت اسلامی سے تو خود الگ ہوئے ہیں نا, تو کوئی اور جماعت نہیں تھی ڈاکٹر صاحب کے وقت میں جب یہ بات کر رہے ہیں. یہ باتیں ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہوئی ہیں اپنے لیکچر میں کہ جب جماعت ہے تو پھر, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل اسی رخ پر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تھا, انہی تعلیمات پر ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں, تو پھر کوئی نئی جماعت بنانا یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے بالکل بھی. یہ تو بالکل دین میں خواہ کی ایڈیشن کرنے والی بات ہے. جی, اور کسی نے کوئی پوچھنا ہے؟ جی پاکستان زندہ وعلیکم باد. السلام. کاشف بھائی وعلیکم السلام. یہ پاکستان زندہ باد کو ذرا موقع دے دیں, اس کے بعد آپ کا. برائے مہربانی اپنے اصلی نام لکھیں. پاکستان زندہ باد تو کوئی نام تو نہیں ہے, نام اصلی نام اپنے لکھیں تاکہ السلام علیکم. یعنی مخاطب کرنے میں بھی آسانی ہو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے جناب. جی ٹھیک ہو گیا سر جی, اس کو چینج کریں گے. سر جی بات کرنا چاہوں گا, ایک تو میں کوشش کروں گا نام چینج کر دوں گا, دوسرا یہ بات ہے کہ سر سرور سے بہت پرابلم آ رہی ہے. تیسرا سر یہ میں جاننا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے اس میں کوئی ریکارڈنگ یا کوئی سسٹم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی کوئی مس ہو جائے تو وہ اس کی ریکارڈنگ لے, یا کوئی سسٹم ایسا مل جائے تو دوبارہ وہ کو سن سکے, ریپیٹ کر سکے. ریکارڈنگ کا تو اسد بھائی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ریکارڈنگ بھائی ہو آپ رہی ہے, بتا آپ کو لنک مل جائے گا, گروپ کے اندر ہی لنک آ جائے گا ریکارڈنگ. اچھا ہو رہی ہے ریکارڈنگ, ٹھیک ہے. جی کاشف بھائی. اچھا جی السلام علیکم. اچھا جزاک اللہ خیر وعلیکم عمران بھائی. السلام. بس میں وہ ایک مختصر سوال ہے, اسی کے دوران ایک ٹرم استعمال ہوئی کہ دین کا مسخ شدہ تصور یا پرورٹڈ ایک تصور ہے رائج. اس کو اگر آپ تھوڑا سمرائز کر کے اگر تھوڑا وضاحت کر سکیں تو جزاک اللہ خیر. آپ لگتا ہے لیٹ ہیں کلاس میں. نہیں میں موجود تھا. اچھا میں نے وضاحت کی ہے, وہ شروع میں کی تھی. وہ وضاحت یہ ہے کہ دین کا جو مسخ شدہ تصور اس وقت موجود ہے اس میں چند عبادات ہیں, چند رسومات ہیں اور عقائد ہیں. اسلام کو کل کا کل یہی سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ چند عبادات کی طرف توجہ دلاتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو کرنا ہے تو چونکہ مختلف مکاتب فکر کے اپنا اپنا میلان ہے, کسی نے کوئی 11ویں کرنی ہے, کسی نے کو محرم جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے, کسی کے نزدیک ربیع الاول کی اہمیت ہے, اور باقی ہے کہ عیدین کا معاملہ ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی صدقہ وغیرہ لوگ کر دیا کرتے ہیں, کوئی نفلی روزے رکھ لیے وغیرہ وغیرہ. یہ کل دین ہے, اور یہ پرورٹڈ یعنی کانسیپٹ آف دین ہے. حقیقت میں دین جو ہے وہ کل نظام زندگی سے بحث کرتا ہے, جس میں سیاست ہے, معاشرت ہے, معیشت ہے, زندگی کے تمام شعبے ہیں. جی بھائی. جزاک اللہ خیر. وسیم طارق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمران بھائی آپ نے بتایا تھا اس کے مرضیے کے بارے میں, تو اس میں یہ ایک اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مدخلی ہوتے ہیں, تو یہ دونوں ایک ہیں, ان میں کوئی ڈفرینس ہے؟ تو کن کے بارے میں بتایا تھا میں نے؟ یہ مرضی ہے. مرجیہ. ہاں مرجیہ. اور ایک یہاں پہ نا یورپ میں اکثر لوگ ہوتے ہیں جو مدخلی ہوتے ہیں, جو مطلب بالکل ہی نہیں مانتے دین کے
कॉन्सेप्ट को कि मतलब इसका एक सियासी तस्वर है। मदखली वो तो जो है बस ना, समझ ले, मैं अर्ज करता हूँ, मदखली जो है ना ये खामा खाका लोगों ने बना लिया, ये कुछ भी नहीं है। ये मतलब हो सकता है आपको बात बुरी लगे, लेकिन यानी कड़वी बातें भी बंदे को सह लेनी चाहिए। हमारे यहाँ जो लोग यानी अरब हुक्मरानों को प्रेज करते हैं, और जो जो जितनी भी तहरीकें हैं इस वक्त, वो तंजीम इस्लामी हो, जमात इस्लामी हो, वो हिज़्बुत तहरीर हो, वो इख्वानुल मुस्लिमून हो, वो शुबानुल मुस्लिमीन हो, वो तहरीक इस्लामी हो, जितनी भी जमातें हैं जो इस्लाम के सियासी निज़ाम और एक पॉलिटिकल इस्लाम के लिए कोशां हैं, ये लोग उनके खिलाफ हैं। उनके खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि पॉलिटिकल इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो जो अरब बादशाहते हैं उन पर तनकीद होती है। तो इसके नतीजे में जो अरब हुक्मरानों के जो टाउट हैं, आगे जो रखे हुए हैं उन्होंने टाउट, जो अरब हुक्मरानों को एट एनी कॉस्ट उन्होंने डिफेंड करना है, चाहे मोहम्मद बिन सलमान जो है वो यानी शराब खाना खोल ले, चाहे आप सऊदी अरब के अंदर अब यानी मंदिर खोलने की बात करें, अमारातियों ने तो पहले ही मंदिर खोल लिया है, और ये कि इसराइल को तस्लीम करने की बात करें, हर उल्टा काम 7 अक्टूबर के बाद जब इसराइल जो है वो फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रहा था दबाकर, तो उस वक्त तो रियाज सीजन हुआ है, तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जाकर डिफेंड किया उसको, ऐसे मौलवी हैं। तो वो मौलवी तबका के जो अरब हुक्मरानों को प्रेज करता है, उनको मदखली कह दिया जाता है। ये कुछ चंद सालों पहले ही की टर्म है, खामा की लोगों ने निकाल ली है, कोई इसका वो असल के एतबार से इसका यूं समझिए कि असल है नहीं ये बस वो टाउट मौलवी हैं कि जो अरब हुक्मरानों को प्रेस करते हैं और एट एनी कॉस्ट उन्होंने डिफेंड करना है, उन्हें मदखली कहा जाता है। जी, किसी और ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। सफा नंबर 6 पे है दूसरा पैराग्राफ। मुझे खूब मालूम था कि ये राह तो वैसे भी बड़ी कठिन और पुरसौबत है, पुरसौबत यानी आजमाइशों से भरी, और इस पर चलने के लिए चीते का जिगर चाहिए, शाही का तजस्सुस, इसलिए कि बफ़हवाए आया कुरानी इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बेशक ये बहुत हिम्मत के कामों में से है, लेकिन इसमें पहल करने वाला तो गोया एक बहुत ही भारी बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। और अना अव्वलुल मुस्लिमीन और अना अव्वलुल मोमिनीन कहते हुए इस पुर खतर वादी में उतर जाना और फिर पुकारना कि मन अंसारी इल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह की राह में, हरगिज कोई आसान काम नहीं। जाहिर बात है कि दीन का ये काम करना और ये जद्दोजहद करनी ये कोई आसान काम तो नहीं है, वही चीते का जिगर और शाही का तजस्सुस चाहिए, और बहुत हिम्मत के कामों में से है। डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि इनकलाबी प्रोसेस जितना भी है, इनकलाब लाने का जो प्रोसेस है, इसमें सबसे मुश्किल तरीन काम एक इनकलाबी जमात बनाना है। वो इनकलाबी जमात नहीं बन पाती, वो बहुत मुश्किल काम है। तो जब खुद आगाज किया है इनकलाबी जमात बनाने का, तो फिर जाहिर है उसी का वो इजहार कर रहे हैं यहाँ पर। यही वजह है कि ताहाल में दरस व तदरीस के गोशा आफियत ही में पनाह गुज़ीर रहा, और मैंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा कि दीन की ये हकीकत है जो मुताला कुरान से मुझ पर वाज़े हुई, और दीन के ये फ़राइज़ हैं जो कलाम इलाही से मुझ पर मुनकशिफ हुए। मैं इसका मुद्दाई नहीं कि मैं खुद इनको बजा ला रहा हूँ और आपको दावत दे रहा हूँ कि इनकी अदायगी में मेरे साथ शरीक हो जाएं, बल्कि मकसूद महज इजहार हकीकत है, इस ख्याल से कि क्या आजब कि अल्लाह ताला आप में से किसी को इस खिदमत के लिए कबूल फरमा ले, और सामईन में से कोई बासलाहियत और बाहिम्मत शख्स ऐसा निकल आए जो उठ खड़ा हो और खिदमत खल के खुदा को पुकार और खल के खुदा को दावत दे कि इलैया इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, और इस तरह राह पर चलने के लिए काफिला तैयार हो जाए। डॉक्टर साहब ने इस बात को एक और जगह पर यूं बयान किया है कि ये जो अरसा है 17-18 साल का, 57 से लेके 74-75 तक, इस दौरान मैंने जमात क्यों नहीं बनाई। तो डॉक्टर साहब का कहना यह है कि मेरी कोशिश ये थी कि जमातें यानी काबिल जिक्र और काबिल कदर और बड़ी अहम शख्सियात, बड़ी शख्सियात थी।
اور یہ وہ لوگ تھے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور اسارت میں جب وہ اسیر میں رہے تو اس دوران دوبارہ بتا ان کے دیجیے. پاس جی آپ نے دوبارہ یہاں سے شروع کیجیے گا. نہیں آواز نہیں آئی تھی آپ کی. انہوں نے جماعت کیوں نہیں بنائی ڈاکٹر سراج صاحب نے؟ کہاں سے دوبارہ؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی. عمران بھائی درمیان سے آواز تھوڑی کٹ گئی تھی جب آپ نے کہا نا کہ انہوں نے جماعت کیوں نہیں بنائی. اس کی وجہ یہ تھی یہاں سے جی آواز تھوڑی جی کٹ. میں عرض کرتا ہوں. ڈسکنیکٹ ہو گئے عمران بھائی, ابھی جوائن کر لیں گے. تو یہاں پہ سر سگنلز کا پرابلم ہے, بارش کافی تیز ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر. آگے میں جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا جی جی معذرت. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اور جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ 1957 میں جماعت اسلامی سے علیحدگی ہوئی تو اس کے بعد 74-75 میں جا کر یہ تنظیم اسلامی کے قیام کا معاملہ ہے. تو اس دوران ان 16, 17, 18 سالوں میں جماعت کیوں نہیں بنائی؟ تو اس کی وضاحت وہ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے جو لوگ علیحدہ ہوئے تھے سن 57 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی الیکشن کی پالیسی سے اختلاف کر کے, تو اس میں بہت بڑی بڑی شخصیات تھیں, بہت اہم شخصیات تھیں, بہت قابل قدر اور قابل ذکر شخصیات تھیں. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن میں سے یہ بعض تو وہ ہیں کہ جو مولانا مودودی کی اسیری کے دوران, ان کی قید کے دوران جماعت اسلامی کی امارت ان کے پاس رہی ہے. مولانا اصلاحی, مولانا عبدالغفار حسن, یہ دو تو اہم ترین شخصیات ہیں. تو ان شخصیات, یہ بھی ظاہر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سن 57 میں الگ ہو گئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اس انتظار میں تھا کہ ان حضرات میں سے کوئی سامنے آ جائے اور وہ آ کر جماعت کی جو نئی جماعت ہے اس کی امارت سنبھالے. اس دوران ڈاکٹر صاحب نے بڑا کام کیا ہے, ان لوگوں کے ساتھ رابطے کیے اور ملک کے دور دراز سفر کیے اور پرانے جو لوگ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے ان کے ساتھ مل بیٹھنا, ان کو آرگنائز کرنے, یہ سارا کام کیا ہے. لیکن جب خود اندازہ ہو گیا کہ اب ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ ہر ایک نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی علمی کام کا دھندا جو ہے وہ شروع کر دیا. دھندا لفظ اتنا چلے مناسب نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کوئی نہ کوئی علمی کام شروع کر دیا. مولانا عبدالغفار حسن وہ چونکہ مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے, لہٰذا انہوں نے وہ حدیث کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. وہ اسلام آباد تشریف لے آئے, واپس پہلے مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے, ادھر ہی پڑھایا, پھر واپس آ گئے. اسی طرح مولانا اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے وہ جو تدبر قرآن تفسیر جو وہ لکھنا شروع کر دی. مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب, ان کا مدرسہ تھا فیصل آباد میں, انہوں نے وہ شروع کر دیا ادھر ہی. مولانا عبدالغفار حسن یعنی مولانا عبدالجبار غازی صاحب, ان کا بھی مدرسہ تھا, انہوں نے بھی وہ شروع کر دیا. پھر چودھری سلطان احمد صاحب, ان کا بھی کوئی نہ کوئی ادارہ تھا. تو ان میں سے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی, یہ بڑی شخصیات کا میں ذکر کر رہا ہوں, 7 بڑے لوگ علیحدہ ہوئے تھے. تو اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی جگہ پر علمی شخصیات تھیں, انہوں نے وہ کام شروع کر دیا. اور یہ چونکہ کام ہے مشکل, تحریک والا, تنظیم والا, یہ ہر بندے سے ہوتا نہیں. اور یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, تو یعنی کٹھن قسم کا کام ہے. تو اس لیے کوئی آگے آیا نہیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنے بارے میں عاجزی کا رویہ اختیار کیا ہے کہ میں کوئی علمی شخصیت تھا نہیں, تو لہٰذا میں اس میں کود پڑا. حالانکہ آپ میں سے جس نے بھی ڈاکٹر صاحب کو پڑھا ہے, ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہائی لیول کی علمی شخصیت تھے. تو یہ ایک توجیہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بیان کی ہے اس دوران میں کہ میں نے جماعت کیوں نہیں بنائی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اندازہ ہو گیا کہ ان میں سے کوئی بھی آگے آنے کو تیار نہیں ہے تو پھر میں نے کہا کہ اب خود ہی کودنا ہے اور کام کرنا ہے. اچھا جی, اب یہ بولڈ الفاظ میں ہے جو آگے لکھا ہوا ہے, یہ اعلان ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے. لیکن اب بہت غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد محض اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق پر توکل و اعتماد اور صرف اسی کی امداد و اعانت یعنی مدد و نصرت کے سہارے اور بھروسے پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ
آئندہ میری زندگی میں یہ کام صرف درس و تدریس تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ انشاءاللہ العزیز احیاء اسلام اور غلبہ دین، احیاء کا لفظ حیات سے ہے، احیاء دین اسلام کو زندہ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دین مردہ ہو چکا ہے، نمازیں مردہ کبھی نہیں ہوئی، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے کبھی ختم نہیں ہوئے، جتنے رسول اللہ کے زمانے میں نمازیں پڑھنے والے تھے آج اس سے بہت زیادہ ہیں، جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگ نماز پڑھنے والے اور عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے تھے، آج اس سے لکھوکھا تعداد میں زیادہ ہیں۔ جو مردہ کیا شے ہوئی ہے؟ مردہ دین کا وہ ہماگیر اور احیائی تصور ہے کہ جو مردہ ہوا ہے، کہ اسلام کل نظام زندگی پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ ہے حقیقت میں احیاء اسلام، اور غلبہ دین حق ہی عملاً میری زندگی کا اصل مقصد ہوں گے، اصل مقصد یعنی پرائمری گول جسے ہم کہتے ہیں، پرائمری آبجیکٹو، اور میری بہتر اور بیشتر یعنی میری ہائی لیول کی سکلز بھی اور میری سکلز کی یعنی اس کی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی بہتر اور بیشتر مساعی یعنی کوششیں بالفعل دعوت دین اور خلق خدا پر دین حق کی جانب سے اتمام حجت میں صرف ہوں گی۔ گویا انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اسی کی دعوت میں اپنے تمام عزیزوں، دوستوں اور تمام جاننے والوں حتیٰ کہ بزرگوں تک کو دوں گا، اور پھر جو لوگ اس راستے پر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں انہیں ایک نظم میں منسلک کر کے ایک ہیئت اجتماعیہ تشکیل دوں گا جو ان مقاصد عالیہ کے لیے منظم جد و جہد کر سکے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ اعلان ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے کہ زندگی اب محض تعلیم و تعلم قرآن کی حد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دعوت دین اور اقامت دین اور احیاء اسلام اور دین حق کی جو عملی شکل ہے، جو غلبہ دین ہے، اس کی جد و جہد کے لیے میری زندگی لگے گی، کھپے گی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ دفتن نہیں کر لیا، یہ دفتن اچانک، یہ دفتن نہیں کر لیا ہے بلکہ اس کا ایک طویل پس منظر ہے، اور چونکہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرنے کا خواہش مند نہیں ہوں کہ جیسے یہ حقیقت بس مجھ ہی پر منکشف ہوئی ہے یا یہ کوئی وحی ہے جو براہ راست مجھ ہی پر نازل ہوئی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اجمالاً وہ پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ میرے فکر کا پورا شجرہ نسب آپ کے علم میں آ جائے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو پھر پیش کرتا ہے کہ میں اب کھڑا ہوں، میرا ساتھ دو، اسے چاہیے کہ وہ اپنا سارا علمی فکری پس منظر لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ کیوں؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تو اس کے پاس آئے کوئی نہیں ہے کہ جو اسی پر یہ نازل ہوا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا صرف یہ حقیقت مجھے پر منکشف ہوئی ہے، کوئی وہی مجھ پر نہیں آئی، اس کا ایک پس منظر ہے، میں نے کچھ لوگوں سے سیکھا ہے، کچھ پڑھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کن سے میں نے سیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے تو کیا پڑھا ہے، میری زندگی میں جو بھی نشیب و فراز آئے ہیں فکری اور علمی حوالے سے وہ کیا رہے ہیں۔ تو آج بھی کسی شخص کو اگر دین کا کام کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کھلی کتاب رکھے اور اپنے آپ کو پیش کرے، اس اعتبار سے بھی پیش کرے کہ اس پر سوال بھی ہو تو لوگ کر سکیں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی ساری بات لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرے۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری اور اخلاص کا بھی تقاضا ہے، اور جب آپ لوگوں کے سامنے جا کر بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی اخلاص، ہمدردی اور انٹلیکچوئل آنیسٹی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے اپنے آپ کو کھول کر رکھیں۔ داعی جو ہوتا ہے وہ کھلی کتاب کی مانند ہوتا ہے، اسے کوئی چیز بھی اس معاملے میں چھپانی نہیں چاہیے۔ اچھا جی، اب آ جائیں صفحہ نمبر 8 کے دوسرے پیراگراف پہ۔ میں 26 اپریل 1932 کو مشرقی پنجاب کے ایک قصبے حصار میں پیدا ہوا اور گورنمنٹ ہائی اسکول حصار ہی سے میں نے 1947 میں پنجاب یونیورسٹی کا میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کیا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کہاں سے بات شروع کی ہے، یہ بات شروع کرنی ضروری ہے۔ میں اس بات پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے کہ جو موٹیویشنل اسپیکر بن گئے ہیں، نام لیتے ہیں اسلام کا، اپنا ماضی نہیں بتاتے۔ تو ماضی بتانا چاہیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا تعلق کس سے ہے، آپ نے کیا سیکھا ہے، کس سے سیکھا ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔
یا اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ اس معاملے میں اپنے ساتھ بھی دھوکا کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھ آپ دھوکا تو پتہ نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ اپنے تئیں تو آپ بہت ہی ہوشیار بنے ہوئے ہیں. آپ اللہ کو تو معاذ اللہ دھوکا نہیں دے سکتے، لیکن انسانیت کو دھوکا ضرور دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکا ضرور دے رہے ہیں. اس وقت انڈیویجولز ہیں آپ کو ملیں گے، ان کا ایک فین کلب ہے، وہ موٹیویشنل اسپیکرز بنے ہوئے ہیں، کوئی سائیکالوجی میں ماسٹر ہے تو کسی نے فرقوں کو پکڑا ہوا ہے، اور کوئی ریوائول کی بات کرتا ہے. لوگ پتہ نہیں کس کس کھاتے میں لگے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے ان اکابرین سے سیکھیں اور اپنے ماضی کو اس معنی میں کھول کر لوگوں کے سامنے بتائیں، تاکہ کسی نے چلنا ہے تو پھر دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ چلے. اور دیکھیں نا یہ اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، آپ اپنا ماضی نہیں بتاتے، آپ کے پاس جو ہے اس کو کھول کر بتاتے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے جیسے لوگ یا عام لوگوں کے ذہنوں میں خواہ کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کسی کا ایجنٹ نہ ہو، اس کو کسی نے انڈکٹ نہ کر دیا ہو، یہ پھر ہماری یوتھ کو خراب کرنے کے لیے آ گیا ہے. تو آپ ہمیں سوء ظن سے بچائیں، اور ہمیں سوء ظن سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کھول کے بیان کریں. یہ بہت صحیح بات ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے، اور اب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کا اسٹیشن پتہ چلنا چاہیے. ایک داعی دین کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو سارا بیان کر رہے ہیں یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ پھر کھلی کتاب تھے، پھر ڈاکٹر صاحب پر انگلی کوئی نہیں اٹھی، یعنی اس اعتبار سے کہ کسی کو پتا ہونا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس سے کیا سیکھا، اور زندگی کے آخری سانسوں تک بیان کرتے رہے کہ میں نے کس سے کیا سیکھا، کھول کھول کر بیان کیا. یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جو بھی نہیں بیان کرتے کس سے کیا سیکھا. تو یہ بہت ضروری ہے اس اعتبار سے کہ ڈاکٹر صاحب نے. اور یہ آدمی کیا کرتا ہے، جو اس قسم کا آدمی ہوتا ہے جو کھول کر بیان کرتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے آپ لوگوں کو اپنے آپ سے نہیں جوڑ رہا ہوتا. وہ شخصیت پرستی کا نہ تو خود قائل ہوتا ہے، نہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے متبعین کو، یا جن کو وہ سمجھا رہا ہے، اپنے ساتھ ملا رہا ہے، ان کو شخصیت پرست بنانا چاہتا ہے. وہ لوگوں کو فکر کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا چاہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے آپ سے نہیں جوڑا، فکر سے جوڑا ہے. اچھا جی. تو 1947 میں پنجاب یونیورسٹی کا میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کیا. میں نے کل 850 میں سے 718 نمبر لیے تھے، یونیورسٹی میں چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی. انسان کی عمر کے اس دور کا اکثر حصہ تو ظاہر ہے کہ خالص بے شعوری کی حالت میں گزرتا ہے. اس کے آخری حصے کو بھی زیادہ سے زیادہ نیم شعوری کا زمانہ کہا جا سکتا ہے. تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس دوران میں جو نقش لوہے ذہن پر ثبت ہو جائیں وہ بہت گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں. یہ 15 سال سے لے کے 25 سال تک کا پیریڈ ایسا ہے کہ جس میں لوہا گرم ہوتا ہے، آپ نے لوہے کو جس طرح موڑنا ہے آپ مولڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کہ شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے پختہ بنیادوں پر، تو وہ پھر جدھر آپ نے موڑ دیا ہے تو پھر ادھر ہی جا کر مڑے گی. تو یہ پیریڈ جو ہے، یہ 9th میٹرک اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ خاص طور پہ یہ 4 5 6 سال یہ بہت اہم ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی کے. میں نے اپنی زندگی کے بالکل ناسمجھی کے دور میں بھی چونکہ اس فضا میں سانس لیا جس میں ہندو مسلم کشمکش کے سائے گہرے ہونے شروع ہو چکے تھے، اور مسلمانان ہند اپنے قومی تشخص کے تحفظ کے لیے جان توڑ کوشش پر مجبور ہو گئے تھے. لہٰذا میرے تحت شعور کی سب سے نچلی سطح یعنی سبسٹرٹم میں مسلم قوم پرستی کا جذبہ رچ بس گیا. یہاں تک کہ مجھے خوب یاد کہ 1938 میں جب کہ میری عمر کل 6 سال کی تھی، میں نے علامہ اقبال مرحوم اور مصطفیٰ کمال پاشا کے انتقال کو نہ صرف ایک قومی نقصان بلکہ ذاتی صدمے کی حیثیت سے محسوس کیا تھا. یہ جب بچپنا ہوتا ہے، انسان بالکل بچپن میں ہوتا ہے، اور جب اپنے آس پاس دیکھتا ہے ظاہر ہے تھوڑا بہت تو انسان کا کوئی یعنی ذہن کا حیولہ بننا شروع ہو جاتا ہے 5 6 سال کی عمر میں. تو جب گرد و نواح میں دیکھتا ہے کہ مار دھاڑ ہے اور ایک تحریک ہے کہ جو چل رہی ہے، تو اس اعتبار سے جب انسان اینالائز کرتا ہے تو پھر چیزوں کو وہ ایبزارب کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنا لکھا ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا وہ تو عجیب و غریبی انسان تھا بہرحال، لیکن ایک مسلم قوم پرستی کا وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، نیشنلزم آپ کہہ لیں چلیں، اس کا ایک معاملہ تھا. اور ساتھ میں یہ کہ علامہ اقبال کی تو یعنی بہرحال پرسنالٹی بہت ڈائنامک قسم کی تھی. یہی وجہ ہے کہ نیم شعوری کے دور کے آغاز پر میرے ذہن
میرے ذہن نے اولین اثرات علامہ اقبال مرحوم، یہ محروم یہاں لکھا ہے، محروم نہیں مرحوم لفظ ہے، مرحوم کی ملی شاعری سے قبول کیے۔ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میرے بڑے بھائی نے میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میرے بڑے بھائی صاحب نے مجھے بانگ درا لا کر دی، جسے میں گھنٹوں کچھ سمجھے اور کچھ بغیر سمجھے ترنم کے ساتھ پڑھتا رہتا تھا۔ بانگ درا کی نظموں میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند وہ تھیں جن میں ملت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں ایک امید افزا نقشہ کھینچا گیا تھا اور اسلام کی نشأت ثانیہ اور امت مرحوم کی تجدید کی خوشخبری دی گئی تھی، اور فی الجملہ یہ رنگ موجود تھا کہ اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما یا پھر کارواں ہمارا۔ اور خصوصاً طلوع اسلام کے اشعار تو مجھے بے حد پسند تھے کہ سر شکے چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور ان اشعار کو بھی میں بہت کیف اور سرور کے عالم میں پڑھا کرتا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاک نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ مولانا حالی سے اس دور میں قطعاً متعارف نہ ہوا تھا، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ تاریخی اعتبار سے حالی کی مسدس، یہ مسدس جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کے شعری مجموعے کا نام ہے، مسدس حالی بہت مشہور کتاب ہے۔ تو حالی کی مسدس مسلمانان عالم کی پستی کی انتہا اور ملت اسلامی کے زوال و انحطاط اور نکبت و ادبار کے نقطہ عروج سے مطابقت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار پر مایوسی اور دل شکستگی کی گہری چھاپ ہے، اور ان کی شاعری تمام تر مرثیہ خوانی پر مشتمل ہے، جیسے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مدح ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ حالی اور اقبال ہم اثر بھی قرار دیے جا سکتے ہیں، اور تاریخ ہائے وفات کے اعتبار سے ان کے مابین ایک نسل کا فاصلہ بھی ہے، اور اسی وصل مع فصل اور جمع مع الفرق کی کیفیت ان کے اشعار میں نظر آتی ہے۔ یعنی جہاں مولانا حالی کے اشعار سے مرثیہ خوانی پر مشتمل ہیں، وہاں اقبال کے یہاں ماضی پر حد درجہ زوردار مرثیہ خوانی بھی ہے۔ ملاحظہ ہوں بانگ درا کی نظمیں سکلیہ اور بلاد اسلامیہ، اور مستقبل کے لیے نہایت جذبات انگیز اور جذبات پرور ہدی خوانی بھی۔ یعنی مولانا حالی کے ہاں صرف مرثیہ خوانی ہے کہ وہ امت کے ساتھ جو اب بیت رہی ہے، پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہیں، کسی جگہ پر ہسپانوی ہیں، ولندیزی ہیں، کسی جگہ پر یہ اسپینش جو ہیں، کسی جگہ پر اٹیلینز ہیں، کسی جگہ پہ جرمنز ہیں، کسی جگہ پر جو ہیں وہ برٹشرز ہیں، انہوں نے ساری دنیا میں مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا لیا۔ تو جب محکوم بنا لیا تو مسلمان یہ ظاہر ہے کہ رگڑا کھا رہے ہیں ساری دنیا میں، مار دھاڑ ہے کہ جو چل رہی ہے۔ مسلمان یعنی جیسے کہتے ہیں کہ محرومی اور محکومی اور غلامی کی زندگی ہے کہ جو بسر کر رہے ہیں۔ تو اس کو پھر ایکسپلین کیا ہے، نیریٹ کیا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی یعنی مسدس میں، تو وہ مرثیہ خوانی ہے۔ اور یہ جو مسدس حالی ہے یہ اصل میں پوری تاریخ اسلام ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں خاص طور پہ تو آپ کو تاریخ اسلام کا ایک نقشہ جو ہے وہ اس میں نظر آ جائے گا۔ اقبال کا معاملہ کیا ہے؟ اقبال کے ہاں مرثیہ خوانی بھی ہے، شکوہ جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو اقبال کے ہاں مرثیہ بھی نظر آتے ہیں، سکلیہ نظم کا حوالے دیا ڈاکٹر صاحب نے، بلاد اسلامیہ نظم ہے، اس کے علاوہ اور بھی نظمیں بانگ درا کی بھی ہیں اور بھی ہیں، بار جبریل میں بھی ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن اقبال کے ہاں پھر اس کے علاوہ بھی ایک شے اس سے اگلے درجے پر، اور وہ ہے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنا، مسلمانوں کو توجہ دلانی، شاندار ماضی، عظمت رفتہ اور سطوت گزشتہ جو ہے مسلمانوں کی، اس کی بازیافت کی بات کرنا، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا، یہ اقبال کہہ رہے ہیں،
شکوہ ترک مانی ذہن ہندی نطق عربی. یعنی یہ آپ سوچیں نا شعر کی گہرائی میں جائیں تو 100 سال ہو گئے ہیں کہ یہ اس کی ابھی عملی تفسیر نہیں آئی پوری, آ رہی ہے, ابھی جا کے آئے گی. ہم تو بات یہ کہتے ہوتے ہیں اقبال کا دور ابھی آنا ہے, آیا نہیں ہے اقبال کا دور. اقبال, سید مودودی, ڈاکٹر اسرار, ان کا دور ابھی آئے گا. ڈاکٹر رفیع الدین, ان حضرات کا دور ابھی آنا ہے. اور دنیا میں جس فکر نے راج کرنا ہے, حکمرانی کرنی ہے, وہ یہی فکر ہوگا ہندوستان کا. تو اقبال نے شعر میں اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق, اللہ کی بارگاہ, درگاہ حق سے ہونے والا ہے. شکوہ ترک مانی ذہن ہندی, ہند کا ذہن, ہند کا فکر, نطق عربی. تو اقبال کے اندر یہ موٹیویشن, یہ مسلمانوں کو کھڑا کرنا. وہ نظم ہے اقبال کی مردہ اور قبر کے نام سے, تو اس میں جو رگڑا لگایا اقبال نے مردے کو, کہ مردہ وہ آدمی ہے کہ جو زندگی میں محکومی کی زندگی بسر کر کے آیا ہے, غلام آدمی, غلامی کو کنڈیم کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب مردہ آ جاتا ہے قبر میں تو قبر تنگ ہو جاتی ہے, قبر دیکھتی ہے میرے اندر تنگی کیوں ہو گئی ہے. آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا, قبر کہہ رہی ہے مردے سے, وہ بدبخت انسان تو دنیا میں غلامی کی زندگی بسر کر کے آیا ہے. میں نہ سمجھی تھی ہے کہ کیوں خاک میری سوزناک, میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میرے اندر کوئی تنگی ہو گئی ہے, میں کیوں سکڑ رہی ہوں, میرے اندر سے کوئی تعفن اٹھ رہا ہے. پتہ چلا ہے تو بدبخت دنیا میں غلامی کی زندگی بسر کر کے آیا ہے. تو یہ ہے کہ جو کنڈیم کیا ہے اقبال نے غلامی کو, محکومی کو, کہ بھئی نکلو اس سے, آزادی حاصل کرو. اور پھر وہ جو ایک سوشل تھاٹ ہے, فرائض کا کانسیپٹ ہے کہ جو اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایمانیات کی جو فلسافیکل ڈائمنشن ہے وہ اشعار میں بھی ہے, لیکن فلسفے کی جو کتاب ہے ان کی ریکنسٹرکشن آف دا ریلیجیس تھاٹ آف اسلام, اس میں بھی علامہ اقبال نے تفصیل سے اس چیز کو بیان کیا. وہ چونکہ ذرا نثر ہے اور مشکل ہے, یعنی پروب اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا, لیکن ایمان کے حقائق کو بعض کو علامہ اقبال نے فلسافیکل ڈائمنشن میں جا کر بیان کیا ہے. اور اس کی جو فلسافیکل ڈائمنشن ہے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ان جگہوں پر واضح کیا ہے. تو یہ کنٹریبیوشن ہے اقبال کی. الطاف حسین حالی کے ہاں ایک شے نظر آتی ہے, وہ مرثیہ خوانی ہے. اقبال کے ہاں بھی مرثیہ خوانی ہے لیکن کم, اس سے آگے بڑھ کر ارمغان حجاز تو پھر کیا ہی شاندار شے ہے. کہتا ہے نا اقبال, زبور عجم کے بارے میں خود کہتا ہے, اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم, کیا ہو فغان نیم شبی بے نوا نہیں. تو زبور عجم, ارمغان حجاز, جاوید نامہ بھی ظاہرہ اہم ہے, پس چے باید کرد, اور اسرار خودی رموز بے خودو, یہ تو اقبال کی وہ ٹاپ کلاس. بال جبریل بھی, باغ درا میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ تو ٹاپ کلاس مضمون ہے نا اقبال کا, کہ جس میں جا کر اقبال نے خودی کو مضبوط کرنے کی جہاں بات کی ہے, تو پھر خودی کیا ہے, تلوار کی دھار کیا ہے, خودی ہے اس کو خلوت میں جلوت پسند, مطلب اکھاڑ کے رکھ دیا ہے. جو اس شاندار انداز سے اقبال نے بندہ مومن کو پلیس کیا ہے, پھر اسے شاہین سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے. اب شاہین کیا کہتا ہے, شاہین تو فقر کی زندگی گزارتا ہے. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فقر سے ہے محکومی و مسکینی, ایک فقر سے اسرار جہانگیری. تو یہ جو اقبال نے جس انداز سے فقر, خودی, شاہین, بندہ مومن, جو استعارے, جو تشبیہات استعمال کیے ہیں, اس نے کھڑا کر دیا انسان کو. تو ایسی نہیں وہ فکر اسلامی کا مجد, اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بیج بویا ہے فی الواقع. تو یہ کنٹریبیوشن ہے اقبال کی بہت بڑی. اور جس شخص نے دین کے کی خدمت کا کام کرنا ہے, خاص طور پہ انڈو پاک میں بلکہ ساری دنیا ہی میں, اقبال سے استفادہ کیے بغیر, مودودی صاحب سے استفادہ کیے بغیر, ڈاکٹر اسرار سے استفادہ کیے بغیر, مولانا اصلاحی سے استفادہ کیے بغیر, اور ڈاکٹر رفیع الدین سے استفادہ کیے بغیر, یہ 5 شخصیات ہیں, آپ دین کا صحیح معنوں میں فکری اعتبار سے, فکر اسلامی کے اعتبار سے کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کو لامحالہ ان 5 بندوں کو لازمن پڑھنا پڑے گا. ان سب سے گو تھرو ہوئے بغیر دین کی دعوت کا کام, وہ محض یا اقامت کا کام محض چند جذباتی نعروں کی حد تک تو ہو سکتا ہے, اس سے آگے بڑھ کر اسٹرانگ فوٹنگز کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, 10:07 ہو گئے ہیں. تو آپ یہاں تک, آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں, اس سے آگے پھر انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اگلی نشست میں.
अस्सलाम वालेकुम जी जो जनाब। इकबाल सर की मेरा जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल थोड़ा सा टॉपिक से हटके है। ये मैं जानना चाहता हूँ, अभी इलेक्शन का वक्त आ रहा है, क्या हम वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? कैंडी इस पे थोड़ा सा ना कुछ रोशनी डाल आप सकते हमारे हैं तो ग्रुप में मेहरबानी मौजूद जी आप इस ग्रुप में मौजूद है ना? यहाँ खालिद अब्बासी साहब का एक लेक्चर है जो उन्होंने पिछले इतवार को रिकॉर्ड करवाया था, वो हम यहाँ पे शेयर कर देंगे। आप 1 घंटे का लेक्चर है, उससे इस्तेफादा करें और उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई इबाम बाकी रह गया तो फिर आप उसी ग्रुप में पूछ लीजिएगा, हम वजाहत कर देंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, शुक्रिया। जी इमरान भाई, ये जो इकबाल की जो शाहीन वाली नज़म थी उसका उन्वान क्या है, अगर वो सर्च करनी हो तो? यार शाहीन अली नज़म को छोड़ें, इकबाल का कॉन्सेप्ट है शाहीन का। इकबाल को पढ़ना शुरू करें, एक आध नज़म से नहीं कोई फर्क पड़ता। इकबाल को पढ़ना जी शुरू जी करें और लाहौर में मकतबा तामीर इंसानियत है, वहाँ से मौलाना जो प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती साहब मरहूम की शरह लेने इकबाल की, मकतबा तामीर इंसानियत से मिल जाती है और कहीं से नहीं मिलती। शायद हो सकता मिल जाती हो, हमने पता किया था एक ज़माने में कहीं से और से नहीं मिलती थी। तो असद भाई को याद होगा, लाहौर हम गए हुए थे, मैं और असद भाई, तो वहाँ से जाकर हम पूरी पूरी उठा जी लाए थे। जी बिल्कुल, तो और हमें भी कहीं से नहीं वहाँ मिली थी, बोले तो वहीं से कहीं से नहीं मिली थी, वहीं से मिली। तो प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती साहब मरहूम अल्लामा इकबाल की शागिर्दी में 16 साल रहे हैं। उनकी शरह बहुत मोतबर है, बहुत ऑथेंटिक शरह है। उन्होंने सही मानों में इकबाल का जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं दीन के, उनको एक्सप्लेन किया है, वो लें, उसको पढ़ें। जी और कोई भाई? ये सो तो नहीं गई सर? सकीनत तारी हो गई है लगता है सब पे। जाग रहे हैं हमें पे। ये इमरान भाई थोड़े सा साथ आप ये भी बता दें कि क्योंकि डॉक्टर साहब ने, जाहिर बात है कि ये जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं ये काफ़ी, इसको वक्त भी गुजर चुका है और इसमें अभी वक्त गुजरने के साथ साथ उर्दू ज़बान से शनासाई इतनी ज़्यादा नहीं रही। उर्दू पढ़ने पढ़ाने का भी अब वो इतना दौर नहीं है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो घरों में अखबारात तो कम से कम आया करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता अखबारात का भी ट्रेंड खत्म हो गया। तो ये मुताला करते वक्त आम तौर पे जो नए क़ारीन हैं उनको एक दिक्कत महसूस होती है, लेकिन उनकी मोटिवेशन के लिए या हौसला अफजाई के लिए भी कोई बात कर देंगे। जब पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला तो चीज़ें समझ में आती रहेंगी। जो मुश्किल आती है वो उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी इंशाल्लाह कि जो भी मुश्किल अल्फाज आएँ, जब ज़रा लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको एक्सप्लेन करें। तो इस मामले में बेफ़िक्र रहें, अल्फाज के मानी, तरकीब, ये सब यहाँ वज़ाहत होगी पूरी। इंशाल्लाह आपको इन मुताले की नशिस्तों के बाद अपनी उर्दू बेहतर जो है वो महसूस होगी इंशाल्लाह। जी वसीम भाई ने हाथ खड़ा किया था, तो अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लें। जी जनाब। इमरान भाई, कुछ लोग हैं जो मैं उनको जानता था पहले भी, अभी भी जानता हूं। वो पहले काफ़ी नमाजी होते थे, मतलब कुरान मजीद पढ़ते थे, इस तरह मतलब दीन के इस कॉन्सेप्ट का पता था उनको। फिर उन्होंने ना इन्हें अल्लामा इकबाल को पढ़ना शुरू किया, काफ़ी इतना कुछ पढ़ा गया, वो नमाज भी नहीं पढ़ते। अब वो ये मुझे कहते हैं कि भाई जो इकबाल था ना, देखो उसको कितना कुरान से वो कितना लगाव था, उसको असल कुरान उसने समझे। तो अल्लामा इकबाल भी कभी कभार पढ़ लेते थे, कभी कभार नहीं पढ़ते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो मज़हब का है, ये ज़्यादा ही इस उम्मत ने फैला दिया, ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है वो दीन है। तो इस हवाले से मुझे इनका एतराज़ तो मुझे तो ठीक नहीं लगता। तो ये बात ठीक है उनकी कि वाकई कलाम इकबाल की लाइफ ऐसी थी कि मतलब वो इतने मतलब नमाज कभी पढ़ ले, कभी नहीं पढ़ी। देखिए एक हद तक ये बात दुरुस्त है। हमने इकबाल को, जो हम इकबाल की बात करते हैं ना, वो इकबाल को जो कमियां हैं ना वो उसको ऑन नहीं करते बिल्कुल भी। हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है कि कामिल जो शख्सियात थी वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की थी। इसके बाद उनके बाद हर एक से खता हो सकती है, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी है, वो हो सकती है। हम जिस किसी से इत्तेफाक करेंगे दीन को सामने रखते हुए इत्तेफाक करेंगे। अल्लामा इकबाल की नमाजें बाज रह भी जाया करती थी, ये बात भी हमें मिलती है, लेकिन तहज्जुद उसकी कभी नहीं खत्म हुई।
تہجد کا وہ پکا تھا. تو یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا ان کی تہجدیں کتنوں کی ٹھیک ہیں یہ بتائیں نا ذرا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اقبال کی داڑھی نہیں تھی تو اب کیا داڑھی ہم نہیں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے داڑھی. داڑھی رکھنا دین کا حکم ہے, یعنی ہم نماز پڑھیں گے, نماز پڑھنا دین کا حکم ہے. تو ہم نے اقبال کی جو بات کی ہے وہ شاعری والی بات کی ہے کہ جو ان کی فکر ہے, جو تھاٹ ہے ان کی, اس کے ہم قائل ہیں, وہ 100% درست ہے. باقی عمل میں کوتاہیاں کس میں نہیں ہوتی؟ بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہیں, تو ہم اس کو نہیں لیں گے, ظاہر اس پہ تنقید بھی کریں گے. یعنی اس معاملے میں اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اصول قرآن و حدیث, قرآن و سنت ہے. اچھا یہ چیز جو ہے آپ نے علامہ جو پرویز احمد ہے شاید ہے, غلام احمد پرویز, تو وہ بھی کافی یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کافی وہ پڑھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ان کی بھی یہی باتیں ہیں ساری. ٹھیک ہے, مجھے ان کی سمجھ نہیں نہیں, آتی. اور یہ وہ باتیں ڈاکٹر نہیں سرار ہیں. کو بھی بڑا غور کرتے ہیں, ڈاکٹر سرار بھی بہت سنتے ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں, اور وہ غلام احمد پرویز ہے اس کی بھی بڑی باتیں وہ مطلب. غلام احمد پرویز صاحب کا بھی کلیم یہ رہا ہے کہ وہ علامہ اقبال کے شاگرد ہیں, لیکن وہ علامہ اقبال کے شاگرد نہیں ہیں. یہ بالکل ان کا جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ یہ جھوٹا کلیم ہے. اور نمبر 2 یہ کہ وہ اس پوری فکر ہی کے مخالف تھے غلام احمد پرویز صاحب. نمبر 2 یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر وہ دین کی جو بنیادیں ہیں, حدیث دین کی بنیادوں میں ہیں, وہ حدیث کے منکر تھے, منکرین حدیث میں سے ہیں. ان کے ہاں جی نزدیک قرآن مجید صرف سمجھا جائے گا محض لغت سے. تو ظاہر ہے کہ ہم اس تصور کو کدھر مانتے ہیں؟ اور علامہ اقبال کا تصور کہاں ہے؟ علامہ اقبال کی تو بہت ساری شاعری میں آپ کو احادیث مل جائیں گی, احادیث کی ترجمانی کی ہے اقبال نے اپنی شاعری میں. تو غلام احمد پرویز تو منکرین حدیث میں سے تھا اور گمراہ شخص تھا فی الواقع. نہیں, پر اس کے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں جن سے میں ملتا ہوں, تو وہ مجھے اقامت دین کی بات کرتے ہیں. ان کا مین جو ہے صرف دین کے حوالے سے, کہ وہ دین اسلام کو صرف دین مانتے ہیں, مذہب کا ان کا کوئی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اس بھائی امت میں جب اگر ہم نماز دین چل کی رہی ہے. بات کرتے ہیں, میں سمجھ ہوں آپ کی بات, جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین میں مذہب بھی شامل ہے. عقائد, عبادات, رسومات, یہ مذہب کا حصہ ہے, یہ بھی شامل ہے دین میں. اور سیاست, معاشرت, معیشت, یہ تو خیر ہے ہی دین. تو ہمارا جو دین کا تصور ہے وہ ہولسٹک کانسیپٹ آف دین ہے, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا, جس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عقائد, رسومات, سیاست, معاشرت, معیشت سب کچھ ہے. کل نظام زندگی, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ساری کی ساری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس میں شامل ہے. جی اور جی عثمان فاروق بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا عمران بھائی, آپ نے بڑا خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ چیزوں کو بیان کیا. لیکن آپ نے ذکر کیا, اور خاص طور پہ اس دور کے اندر جو سو کارڈ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دین کا نام پہلے لیا نہیں جا رہا, اور مولوی کو جناب وہ نشانہ بنا رہے ہیں اپنا وہ گرج نکالنے کے لیے. تو یہ, اور اس سے انفلوئنس کون ہو رہا ہے؟ لوگ وہ آپ جانتے ہیں جو یہ میڈیم یوز کرتے ہیں, اور وہ خاص طور پہ یونیورسٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ ان کو سنیں تو آپ کو پتہ جائے گا کہ آپ ان کو کہاں پہ کیٹیگرائز کریں گے, کہ علمی تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ علمی گفتگو کر سکتے ہیں. تو اس سے لوگ انفلوئنس ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس میں کرنے کا کام کچھ نہیں ہے, وہ چٹکلا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ سننے کا بات, اور جناب دوسروں کو طنز کرنا اور عجیب عجیب کھپتی کسنا, اس طرح کا تبصر ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا, آپ نے نام نہیں لیا, بالکل آپ نے ذکر کر دیا ہم لوگوں کا. تو اس حوالے سے بھی ہمیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ ابھی اس کو اوپر کام کرنا چاہیے نہیں, یا ابھی ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے؟ سر دیکھیں, جہاں تک ممکن ہے نا ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اب جیسے آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت موقع ملا ہے تو آپ کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے, کل کو کہیں اور موقع ملے گا, وہاں پر بھی بات کی تھی. گزرے ہوئے کل میں کہیں اور موقع ملا تو ادھر بھی گفتگو کی. تو گفتگو ضرور ہوتے رہنی چاہیے ان چیزوں پر. البتہ یہ کہ اس معاملے میں ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی دعوت کا کینوس بڑھائیں, اور جو اصل دین ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کریں, پختہ بنیادوں پر. کیا دین ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, سیرت کیا ہے. سب سے بڑا پرابلم میں حقیقت کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں, لوگ ان بڑے یہ جتنے بھی اس وقت موٹیویشنل اسپیکرز ٹائپ لوگ مشہور ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے پڑھتے ہیں, یہ مہنگے مہنگے کورسز بھی کراتے ہیں, پیڈ کورسز ہیں. اور ہماری یوتھ چونکہ دین کی حقیقت سے واقف نہیں ہے,
اور یہ نا واقف ہے. یہ لوگ انگریزی بولتے ہیں تو انگریزی بولنے والوں کے پیچھے ہماری یوتھ چل پڑتی ہے, ان کو انگریزی بھی مل جاتی ہے اور اسلام بھی مل جاتا ہے, جو بھی کچھ ہے اس کا وہ ان کو ایک مکس ورژن وہاں پر نظر آ جاتا ہے, وہاں جا کے سیکھتے ہیں. لیکن سوالات بہرحال آج کل کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور جو اس وقت سائنٹیفک ریشنلزم کی جو آن سلاٹ ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں سوال, وہ پھر ہمیں بھی کہیں ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ جاتے ہیں. مجھے پچھلے کچھ 6-8 ماہ سے بہت زیادہ تجربہ ہوا ہے اس چیز کا, اور سوالات جو ان کے ہیں وہ بہت بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں, لیکن جو لوگ ہیں آج کل جو مشہور ہیں انہوں نے بہت غلط گائیڈ کیا ان کو. تو پھر ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے دعوت کے کینوس کو بڑھائیں. یہ جو ہم نے آن لائن والا سلسلہ شروع کیا اس کے پیچھے بھی اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر اور فکر کے نام پر بہت ساری گمراہیاں موجود ہیں, ان کو صاف کیا جائے. وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ شیشے کے اوپر جو کوئی میل کچیل آ جاتی ہے تو اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. تو سیکل کرنے کا کام ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں برکت ڈالے, بارآور فرمائے. تو جہاں کہیں موقع ملے ضرور یہ کام کرنا چاہیے. جزاک اللہ. جی صفوان بھائی. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی بس مجھے یہ پوچھنا تھا, یہ جو آپ نے جو بک ابھی ہم شروع کی ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں عزم تنظیم, یہ باقی کچھ ڈاکٹر صاحب کی جو بکس لکھی ہوئی ہیں ان کے اویلیبل تھے آن لائن انگلش والے ٹرانسلیٹڈ ورژنس بھی, تو وہ میں نے پڑھے میں میری اردو کی جو ہے وہ ریڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے, تو میں چاہتا تھا کہ اگر یہ والی بک کا اگر انگلش ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے تو وہ اپنے جب فارغ وقت کے اندر اگر مطالعہ کرنا ہو تو سمجھنے میں تھوڑی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ کے پاس ہے اس کی کوئی پراپر ٹرانسلیٹڈ ورژن انگلش بک؟ میرے علم میں نہیں ہے, البتہ میں چیک کر لیتا ہوں, ہو سکتا ہے ہو. یہ بنیادی بکلیٹس کی انگریزی ٹرانسلیشن تو موجود تھی, میں چیک کر کے انشاءاللہ آپ کو کنوے کر دیں گے, ہوئی تو گروپ میں شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی اسد بھائی. جی میرے خیال سوالات بھی آ گئے, تو بس آج کا ہم پھر اختتام کرتے ہیں سیشن کا. اور جی ٹھیک. انشاءاللہ یہ کہ یہ جو آج کا سیشن ہے اس کی ریکارڈنگ بھی, اس کا لنک میں شیئر کر دوں گا. تو آپ ساتھ سے گزارش ہے کہ گروپ کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو میں بھی گروپ میں موجود ہوں, حامد بھائی بھی ہیں, عمران بھائی خود بھی اس گروپ میں ایڈ ہے, تو آپ سوالات اس کے اندر بھیج سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کے تشریف لانے کا. ابھی آج کا ہمارا یہ سیشن تھا پاکستان, انڈیا, مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کے اندر ہمارے جو ساتھی ہیں خاص طور پہ ان کے لیے. کچھ ہمارے دوستوں نے یورپ سے بھی ہمیں جوائن کیا کیونکہ یہ کہ ان کے لیے کنوینئنٹ تھا. ابھی ہماری پلاننگ میں ہے کہ یو ایس اے اور کینیڈا زون کے لیے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک سے پروگرام سٹارٹ کریں گے, اور ایک پروگرام آسٹریلیا زون کے لیے بھی سٹارٹ کرنے کا ہمارا پلان ہے, تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اچھا, ایک غازی آرام, السلام علیکم. چلے آ جائیے مائک پہ. جی اسد بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام. سر یہ عرض یہ تھی کہ آج کا جو سیشن ہوا اس میں آپ نے جو ریکارڈنگ کی ہوگی وہ مل سکتی ہے آج؟ میں اصل میں جوائن لیٹ سے ہوا تھا. جی ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ, گروپ کے اندر ہی شیئر کر دیں گے. جی جزاک اللہ. اور مٹیریل جو پڑھ رہے تھے آج ہم وہ بھی گروپ میں شیئر کیا ہوا ہے آلریڈی, آپ کو دوبارہ بھی بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. بہت شکریہ. اوکے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.